نبی اکرم سید الموجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان میں، جس میں روزے کے متعلق جو ہے وہ ہدایات دیں۔ آپ نے اس میں کئی باتیں بیان فرمائی، شروع سے لے کر آخر تک نصیحت فرمائی۔ بہت ہی جامع خطبہ، مختلف احادیث، مختلف روایات میں وہ آتا ہے۔ خطبے کے دوران آپ علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے تھے، تو اس خطبے میں سن کر ایک ہستی کھڑی ہوئی اور انہوں نے بصد ادب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا۔ وہ ہستی کون تھی؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو کہ نبی علیہ السلام کے شہر علم کا دروازہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی معرفت، آپ کی بات کو سمجھنا ہو تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہر قول، ان کی ہر بات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور صحیح سمجھ آتی ہے اس کی۔ وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مطلب یہ تھا، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت سارے اعمال بیان کیے، رمضان کے متعلق ہدایات دی، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں تراویح بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں نوافل بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، اشراق کے موقع بھی ہیں اور صدقے خیرات کے موقع بھی ہیں، اور قرآن سننے کے، پڑھنے کے مختلف انواع کی عبادات ہیں، اعتکاف بھی ہے، طرح طرح کی نیکیاں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عرض یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان کا، روزے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ دیکھیں، انہوں نے بڑے نکتے کی بات پوچھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہ سوال بھی مختلف انداز سے کیا کرتے تھے، تو یہ روزے اور رمضان کے متعلق سوال تھا، کیونکہ اب جیسے رمضان آ رہے، ہر بندے کا ایک ذہن ہے، وہ اس ذہن کے ساتھ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے میں نے کام چھوڑ کے میں نے یہ باتیں کرنی ہے، کوئی سوچ رہا ہے میں نے اب جو ہے روزے رکھنے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے میں ذکر کروں گا، کوئی سوچ رہا ہے میں یہ قرآن مجید 2 ختم کرنے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے، ہر بندہ اپنا اپنے انداز سے سوچ رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سوچ کیا تھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سوچ کیا تھی، اور انہوں نے جب یہ پوچھا، استفسار کیا کہ افضل ترین عمل، یعنی کس ذہن کے ساتھ بندے کو اس طرف روزے کی طرف پڑے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا ہو نہ ہو اس پہ فوکس کرنا ہے تو میں کچھ پا جاؤں گا، اور اگر وہ نہ پایا تو بہت کم فائدہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ میں ارشاد فرمایا، نہ اس میں آپ نے نفلی نمازوں کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا، نہ ہی جو ہے عمرے کا ذکر کیا، رمضان میں لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، نہ ہی کتنے ختم قرآن مجید کے کرنے ہیں، لیکن نہ اس کا ذکر کیا، نہ ہی صدقہ خیرات کا ذکر کیا، نہ ہی تہجدوں کا ذکر کیا، کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ ایک چیز ہی فرمائی، سب سے افضل عمل حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں اور روزے میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی حرام کردہ، منع کردہ چیزوں سے، اعمال سے بچنا، یعنی گناہ سے، غلطیوں سے اور کمیوں کوتاہی جو بندہ کرتا ہے اللہ پاک کے احکام کو بجا لانے میں، یعنی غلط کام جو ہیں، گناہ جو ہے، جرائم جو ہیں اور حرام کردہ چیزیں جو ہیں،
فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے، یہ روزے کا رک جانا اس سے۔ روزے کا صوم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رک جانا۔ تو رکنا کس سے ہے؟ حلال سے تو روکا جا رہا ہے اس لیے کہ اس میں بندے کی اتنی مشق ہو جائے کہ جو اللہ کے کہنے پہ، نبی علیہ السلام کے کہنے پہ حلال چھوڑ سکتا ہے، حرام تو وہ چھوڑے گا ہی چھوڑے گا۔ لیکن ہم ایسے بے وقوف ہیں، حلال کو چھوڑ کے ان کہنے پہ اور حرام کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر جو ہے وہ اس بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کو نفع پھر بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ اپنا ذہن بنائیں اور ذہن کو بدلیں کہ یہ باتیں کرنا، یہ افضل ترین عمل جو ہے، جو مثبت باتیں وہ نہیں ہیں روزے کے۔ اس ذہن سے جانا ہے جو حضور علیہ السلام نے افضل ترین عمل یہ ہے کہ صبح سے شام اور رات کو بھی کوشش کرے کہ میں کوئی گناہ کا، میری آنکھ نہ کوئی غلط کام کرے، میری زبان نہ کوئی غلط کام کرے، میرے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، میری شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو، میرے پیٹ میں کوئی حرام رزق مشتبہ چیز نہ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ افضل ترین عمل ہے روزے کا۔ اللہ پاک